بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈ وی این فورسز اکیڈمی کی طرف سے میں کرنل ریٹائرڈ محمد سعید آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مذہبی پروگرام میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں مولانا سیف اللہ صاحب، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں۔ اس پروگرام میں ہم بیسیکلی جو اسلام کی کچھ بیسک چیزیں ہیں اور ہر ایک مسلمان کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اس پر بات چیت کرتے ہیں۔ تو آج کا موضوع ہے وضو۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی جو کنجی ہے وہ وضو ہے۔ تو اس پر تفصیلاً بات کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا مولانا صاحب سے کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جی مولانا صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين صدق الله العظيم۔ رب ذوالجلال خالق کائنات نے وضو کے متعلق قرآن کریم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا، جہاں سے میں نے پڑھا ہے سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر 6۔ رب ذوالجلال خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، جب تم اٹھو نماز کے لیے تو سب سے پہلے چہرہ دھو لیا کرو، پھر ہاتھ دھونے کا حکم ہے کونیوں سمیت، پھر سر کا مسح ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اپنے پاؤں دھویا کرو ٹخنوں سمیت۔ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی جو ہے فرمایا نماز ہے، اور نماز کی کنجی جو ہے وہ ہے وضو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کے لیے بنیادی شرط جو ہے وہ ہے وضو۔ اب یہ جو چار چیزیں جو ہے اس کے اللہ رب العزت نے دھونے کا حکم فرمایا، تو ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ چہرہ ہے۔ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں ماتھے سے تو ٹوڑی کے نیچے تک، اور کان کے ایک لو سے لے کر دوسرے لو تک، یہ پورا چہرہ، یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے بازو جو ہے وہ کونیوں سمیت دھونا، تو شرعی ہاتھ جو ہے مکمل یہاں تک ہے۔ نمبر 3 پھر سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 پاؤں دھونا۔ یہ وضو کے جو فرائض ہیں یہ قرآن کریم فرقان مجید سے ثابت ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جبریل امین تشریف لائے، سب سے پہلے حضرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے وضو کر کے، کیونکہ جب بھی جبریل امین آتے تھے انسانی شکل میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 مقامات پر میں نے جبریل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے، ایک غار حرا میں جہاں پہلی وحی آئی، اور ایک مرتبہ فرمایا کہ معراج کے سفر پہ، معراج والی رات سدرۃ المنتہا کے مقام پہ اپنے اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ باقی جب بھی جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے آئے تو انسانی شکل میں۔ اور ایک مشہور صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت دحیہ کلبی، دحیہ زبر کے ساتھ پی ٹھیک ہے اور دحیہ زیر کے ساتھ پی ٹھیک ہے،
تو اسی حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں جبریل امین آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آئے اور آ کر کے وضو کر لیا، اور پھر آقا نامدار حضرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ وضو کر لیں۔ آپ نے جبریل امین کو دیکھ کر کے اسی طریقے سے آپ نے وضو کیا۔ تو یہ نماز کے لیے بنیادی شرط ہے وضو کرنا۔ تو وضو کے فرائض کے بعد جو ہے، اب وضو ہو تو اس کے فرائض بھی صحیح طریقے سے ادا ہوں، اور اسی طریقے سے ان کے اندر جو سنتیں ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے ادا ہوں۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے میرے امتیوں کی علامت جو ہے، فرمایا کہ وہ وضو کے ادا سے پہچانا جائے گا۔ فرمایا کہ جب یہ چہرہ جو ہے اچھی طریقے سے دھو لیا، اس طرح بازو دھو لیا، تو فرمایا قیامت والے دن یہ چمکیں گے، تو دور سے ان کو پہچانیں گے کہ یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ جب کوئی مومن مسلمان وضو کرتا ہے تو فرمایا کہ جو بھی عضو دھوتے ہیں، تو فرمایا مثال کے طور پہ چہرہ، تو فرمایا کہ رب ذوالجلال خالق کائنات صغیر گناہ معاف فرماتے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے بازو ہوتے ہیں تو صغیر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کامل طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ اب فرائض کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، نیت کرنا، اور پھر اس طرح بسم اللہ پڑھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھونا، یہ وضو کے اندر مستقل سنت عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے 3 مرتبہ ناک میں پانی، منہ میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، اور مسواک کرنا 3 مرتبہ۔ مسواک اگر نہ ہو تو شہادت کی انگلی 3 مرتبہ اس کو استعمال کرنا، اور اسی طریقے سے بڑی داڑھی ہوں اور گھنی بھی ہوں تو اس میں خلال کرنا، اور اگر بڑی داڑھی نہ ہو تو اس میں یہ ہے کہ بالکل پانی آخر تک پہنچانا، اور اسی طریقے سے پورا کا پورا سر کا مسح کرنا، اور کانوں کا مسح کرنا۔ گردن کا جو مسح ہے تو وہ مستحب عمل ہے، اور گلے کا جو مسح ہے یہ نہیں، اکثر لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں، یہ بھی مسح کر لیتے ہیں، تو گلے کا نہیں گردن کا ہے، اور گردن کا جو مسح ہے وہ مستحب عمل ہے، کر لیے تو ثواب ہے، نہ کیا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، بہرحال کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا، اب یہ خلال کا طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے پاؤں دھونا اور پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا۔ یہ وضو کے اندر 13 سنتیں ہیں، 4 فرض ہیں اور 13 جو ہے وضو کے اندر سنتیں ہیں۔ اور اس میں بالخصوص جو مسواک ہے تو مسواک کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جو مومن مسلمان جو ہے وہ مسواک استعمال کرتے ہیں ہر وضو کے لیے، تو فرمایا کہ اس میں 70 فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اسی طرح کے دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے تفصیلاً وضو کے جو اہمیت ہے، وضو کے فرائض اور اس میں جو سنتیں ہیں ان پر بہت ہی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ دیکھنے والے ان تمام جو ہدایات ہیں، جو فرائض ہیں اور جو سنتے ہیں ان پر عمل کریں گے۔ اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کرتے رہیں کمنٹس کی صورت میں، اور اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تو نیکسٹ پروگرام کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔